السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے نئے اتحاد پر انڈیا جو ہے وہ بلبلا اٹھا ہے۔ ان کے جو ڈیفنس چیف ہیں انیل چوہان، انہوں نے بڑا خطرہ قرار دیا ہے پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کے اتحاد کو۔ اس پہ ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، آپریشن کا امکان ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ چین، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ انڈیا کے بارڈر پہ پڑے ہیں۔ ہمسائے ممالک سے انڈیا کے تعلقات تقریباً تمام تر ممالک سے خراب ہیں۔ آپ نیپال کو دیکھیں تو ان کا کچھ ایریا انہوں نے کالا پانی وغیرہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ انڈیا کے ساتھ ان کے اختلاف چل رہا ہے۔ ساتھ سری لنکا میں بھی یہی حالات ہیں، انڈیا کے تعلقات وہاں پہ نارمل نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش جو پہلے حسینہ واجد کے دور میں تعلقات بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، 15-16 سال سب سے قریبی تعلق ہمسایہ ممالک میں انڈیا کا بنگلہ دیش کے ساتھ تھا۔ حسینہ واجد کا جو اقتدار ختم ہوا ہے، اس کے بعد ناظرین ان کے تعلقات بنگلہ دیش سے بھی بگڑ گئے ہیں، اور اس حد تک بگڑ گئے ہیں جس طرح پاکستان کے، چائنا کے، اسی نوعیت کے تعلقات اب بنگلہ دیش میں پرابلم آ رہی ہے انڈیا کو۔ ساتھ چائنا اور پاکستان کے تو پہلے سے ہی چائنا لداخ میں بیٹھا ہے، زیادہ تر ایریا انڈیا کا قبضہ کیا ہوا ہے۔ 1962 سے اگر آپ دیکھیں تو چائنا نے انڈیا کا تقریباً مقبوضہ جموں کشمیر جتنا ایریا جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اروناچل پردیش اور لداخ کے جو ایریاز ہیں، اب تو وہ بھی جو 7 سسٹر سٹیٹس ہیں اس میں اروناچل پردیش پہ چائنا دعوے دار ہے، اور اس نے کئی بار اس کے نام بھی چینج کیے ہیں، دریاؤں کے، ان کے علاقوں کے، ریزیڈنس کے، پلوں کے، سڑکوں کے، جتنے بھی نام ہیں تقریباً 29 نام انہوں نے چینج کیے تھے۔ تو تعلقات انڈیا کے اپنے پڑوسیوں سے بہتر نہیں ہیں۔ پاکستان کے ساتھ حالیہ آپ نے کلیش دیکھا، جو ایک محدود جنگ ہوئی جس میں پاکستان نے انڈیا کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں 4.5 جنریشن کے رافیل بھی شامل تھے۔ یورپی فائٹر جیٹ کو پہلی بار کسی فورس نے، فضائیہ فورس نے جو ہے وہ گرایا، اور وہ بھی ناظرین پاکستان نے، جو پاکستان کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم تھا، جو پاکستان نے چائنا کا سیٹلائٹ سسٹم استعمال کیا، جو پاکستان کے پاس چائنا کے BVR بیانڈ ویژول رینج PL-15 میزائل تھے، جو پاکستان چائنا کا جیٹ این سی فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کا یوز کر رہا ہے، جو پاکستان کے نوجوانوں نے سائبر اٹیک کیے، جو پوری دنیا میں کہا جا رہا تھا کہ IT میں جو ہے وہ امریکہ، انڈیا، چائنا، یہ ممالک جو ہیں کافی آگے ہیں۔ پاکستان کے جو طلباء ہیں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ IT میں بھی کافی آگے ہیں، اور وہ سائبر حملے جو انڈیا پہ کیے گئے تھے، جس میں پوری انڈیا کی تقریباً لائٹ کو بند کر دیا گیا تھا، ان کے ڈیفنس کی جتنی معلومات تھی اس کو ہیک کیا گیا تھا، ان کے کئی چینلز کو بلاک کیا گیا تھا۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کی جو IT میں مہارت تھی اس نے ثابت کیا ہے کہ IT میں ان کا بھی ایک اہم رول ہے۔ پاکستان نے 6 سے 7 فائٹر جیٹ ان کے گرائے، اور جو چائنا کی ٹیکنالوجی پاکستان نے یوز کی، جس طرح انڈیا رافیل وغیرہ یوز کر رہا ہے تو وہ فرانس کی ٹیکنالوجی ہے، کوئی انڈیا کی اپنی ہے تو نہیں۔ تو پاکستان کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ اس ٹائم پہ چائنا کے ایکوپمنٹ پہ ہے۔ پاکستان فائٹر جیٹ، پاکستان لمبے عرصے سے 95 سے پاکستان جو ہے وہ تھنڈر پہ کام کر رہا تھا چائنا کے ساتھ مل کے۔ 2010 میں تھنڈر کو جو ہے JF-17 تھنڈر کو پاکستان نے اپنی فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس کے بعد پاکستان کامیابی کی طرف جانے لگا، کیونکہ جب ہمارا زیادہ انحصار پاکستان کا جو تھا وہ مغربی ممالک پہ اور امریکہ پہ ڈیپینڈ تھا۔ فنڈنگ بھی وہاں سے ہوتی تھی، پیسے بھی وہاں سے ملتے تھے، لون بھی وہاں سے ملتا تھا، اور ساتھ ایکوپمنٹ جو ہے فضائی فائٹر جیٹ ہو گئے، دیگر آلات ہو گئے، وہ ہم کو امریکہ اور مغرب سے ملتے تھے۔ اس میں پھر لیت و لام سے وہ کام لیتے تھے، اور اکثر پارٹس جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے تھے۔ اب جس طرح ہمیں F-16 دیے گئے ہیں 75، وہ ہم انڈیا پہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں دیے گئے ہیں۔ تو کافی پاکستان پہ ریسٹرکشنز تھی۔ پاکستان نے ان ریسٹرکشنز کو دیکھتے ہوئے 1995 میں پاکستان نے تھنڈر پہ کام شروع کیا، اور اب پاکستان اتنا آگے چلا گیا
کہ پاکستان بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3 بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور پاکستان کے پاس اب جو ہے وہ جہاز کے پردے اگر کچھ خراب وغیرہ ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان آسانی سے بنا لیتا ہے اور پاکستان کے پاس دستیاب ہوتے ہیں، تو پاکستان کو وہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی۔ اور پاکستان نے جب انڈیا کے ساتھ یہ محدود جنگ کی تھی، جو انڈیا کی ایک بند مٹی تھی، اگر میرے خیال میں انڈیا وہ مٹی نہ کھولتا تو آج انڈیا کا فضائیہ پہ اور پاکستان آرمی پہ اپر ہینڈ ہوتا، مگر پاکستان کے ساتھ محدود جنگ کے بعد وہ مٹھی کھل گئی ہے، اور اب انڈیا کا وہ دبدبہ، وہ روب نہیں رہا۔ 2300-2400 فائٹر جیٹ انڈیا کے پاس ہے فضائیہ میں، جو بڑی طاقت آج کل فضائیہ ہی ہوتی ہے، فضائیہ ہی اگر جنگ میں آگے ہوتی ہے تو آپ آسانی سے دشمن کو ہرا پاتے ہو۔ پاکستان کے پاس 1200 سے 1300 فائٹر جیٹ، 1400-1399 فائٹر جیٹ پاکستان کے پاس، جس میں بمبنگ والے 370، اور انڈیا کے پاس بمبنگ وغیرہ 670 سے 570 تک فائٹر جیٹ ہے، جس میں رافیل ان کا سب سے بہترین فائٹر جیٹ ہے۔ 730 ہے، MiG-29 ہے، MiG-21 ہے، جگوار ہے، اور پاکستان کا زیادہ ڈیپینڈ جو ہے وہ J-10C پہ، F-16 پہ اور JF-17 تھنڈر پہ ہوتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 پہ پاکستان کا جو اہم فائٹر جیٹ ہے، جس سے پاکستان نے ہائپرسونک میزائل استعمال کر کے انڈیا کے 400 جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو تباہ کیا تھا، اس کی بیٹریز کو اڑا دیا تھا۔ تو پاکستان نے بڑی کامیابی سے چائنا کے ساتھ ریلیشن بنا کے ایک مکمل طور پہ فضائیہ کو اور اپنی جتنے بھی آرمی سے ریلیٹڈ ڈیفنس کے جو ساز و سامان ہے وہ پاکستان اب چائنا سے لیتا ہے۔ تو پاکستان کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملا ہے، اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اب پاکستان، اور یہ اسٹریٹجک اتحاد جو ہے یہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور پاکستان نے محدود جنگ میں جب انڈیا کو وہ بند مٹی کھول کے اس کو ایکسپوز کیا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم جو ہے محمد یونس، وہ چائنا بھی گئے ہیں۔ چائنا میں وہاں پہ 7 سسٹر اسٹیٹس کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کا جو ہے اوشن نہیں ہے، وہ سارا دار و مدار جو ہے وہ بنگلہ دیش پہ کرتے ہیں، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ اس اوشن کا مطلب اسی کو وہ دیکھ رہے ہیں، اسی کے ذریعے جو ہے وہ انڈیا کی یہ 7 ریاستیں جو ہیں ان کو تجارت اور وہاں سے ہوتی ہے۔ سلیگوڑی کوریڈور ناظرین جو ہے وہاں پہ زیادہ تر دار و مدار انڈیا کا ہوتا ہے اس 7 سسٹر اسٹیٹس پہ، جو 22 کلومیٹر کی ایک پتلی سی چکن نیک ہے۔ اب انڈیا کے جو ڈیفنس چیف ہیں انیل چوہان، انہوں نے بیان دیا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کا جو اتحاد ہے یہ بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور وہ ناظرین درست فرما رہے ہیں۔ وہ درست اس لیے فرما رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہمارے، جس طرح ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا بھارت کی مجبوری ہے۔ وہ بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات شروع سے ہی 1947 سے ہی اچھے نہیں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان سٹیبل نہ ہو، پاکستان میں خون خرابہ ہو، پاکستان میں دہشت گردی ہو، یہ پراکسی وار پاکستان میں چلتی رہے۔ اس لیے کسی بھی دور میں، ہر دور میں افغانستان اور ایران میں انہوں نے اپنے تعلقات کو استوار کیا اور اچھے تعلقات رکھے۔ اس کی بڑی وجہ پاکستان کا یہ بارڈر ہے 2640 کلومیٹر کا، جو پاکستان، افغانستان اور ایران کے ساتھ 904 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر ایران کے تھرو جو ہے وہ آسانی سے انڈیا دہشت گردی کروا دیتا تھا، بڑی آسانی سے ان کو تھی، وہاں پہ لاجسٹک سپورٹ بھی، آپریشنل سپورٹ بھی وہ فراہم کرتے تھے۔ اب ایران کی بھی تھوڑی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اسرائیل ایران کی جو 12 دن کی محدود جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان نے پڑوسی ملک ہونے کے ناطے جس طرح برادر اسلامی ملک کو سپورٹ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور میرے خیال میں ایران کو اندازہ بھی ہو گیا کہ اسرائیل کے دوست کون ہیں اور ایران کے دوست کون ہیں، اور آگے انہوں نے اعلان بھی کیا جنگ کے خاتمے کے بعد کہ اپنے پڑوسیوں سے بہتر تعلقات جو ہے وہ قائم رکھیں گے، اور آگے اسلامی بلاک کی بھی بات کی جا رہی تھی۔ اب ناظرین، پاکستان، بنگلہ دیش اور چین جو بیان دیا گیا ہے کہ استحکام کے لیے، انڈیا کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کے مابین جو ہے وہ اسٹریٹجک تعاون جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ براہ راست بالکل انڈیا پہ اثر ہوگا۔ انڈیا دوسرے ممالک میں انگل کرتا ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ حسینہ واجد کے ذہن میں ایک فطور تھا، ایک بغض تھا پاکستان کو لے کے۔ 1971 میں جب انڈیا کی مداخلت کے باعث وہ ہم سے دور ہو گیا، ہمارا ایک بھائی ہم سے بچھڑ گیا، اسی دن سے حسینہ واجد کے دماغ میں ایک ہی بات تھی۔ تو پڑھائی بھی وہاں پہ کی تھی، باہر بھی پڑھائی کر کے، پھر انڈیا کو دوسرا گھر گردان کر کے
کہ انڈیا میرا دوسرا گھر ہے. جب بھی وہ اقتدار میں آتی ہے، اگر ہم اس کے اقتدار کی یہ 15-16 سال کی بات کر لیں، جس میں اس نے ون پارٹی سسٹم کو ہی آگے کیا ہے، جماعت اسلامی پہ پابندی لگانا، خالدہ ضیاء اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالنا، کسی کو معاف نہیں کیا گیا. پاکستان کے ساتھ تعلقات تو بالکل ایک فارمیلٹی کے طور پہ تھے کہ ایک ملک ہے اور تعلق ہے، باقی پاکستان کے خلاف کھل کے جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کرتی تھی. اب وہاں پہ جب اسٹوڈنٹس ایک آدھ سال پہلے جب وہاں پہ انقلاب آیا، آپ اس انقلاب ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ 600-700 لوگوں نے جانیں دی ہیں اور تب جا کے بنگلہ دیش کو آزاد کیا حسینہ واجد کے چنگل سے. تو حسینہ واجد کے دماغ میں پاکستان وہ ماضی کو بلا نہیں پا رہی تھی، اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، وہ آگے بڑھی نہیں ہے. اب آگے جا کے محمد یونس کو جب اقتدار میں لائے اور عبوری حکومت وہاں پہ بنی ہے، آنے والے الیکشن میں اب پتہ چلے گا کہ حالات کیسے بن رہے ہیں. عوامی لیگ اس پہ بین لگا دیا گیا ہے، تو وہ سسٹم سے ہی آؤٹ ہو گئی ہے. اب انڈیا بھی کوشش کرے گا کہ وہاں پہ کوئی ایسی حکومت بنے کہ اس سے ساز باز کیا جا سکے، یا اگر الیکشن میں ان کے پسند کی حکومت نہیں آتی تو وہاں پہ وہ گڑبڑ آسانی سے کر سکتا ہے، کیونکہ 15 سال جو ہے وہ انڈیا رہا، وہاں پہ کافی انفلوئنس ان کا رہا ہے. اگر بنگلہ دیش میں چین بیٹھ جاتا ہے اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں جس طرح ہیں، اور چین، بنگلہ دیش اور پاکستان کا اتحاد مزید آگے جاتا ہے، تو بارڈر پہ آپ کو دیکھیں ایک طرف سے چائنا نے کور کیے، ایک طرف سے انڈیا کو بنگلہ دیش نے کور کیے، ایک طرف پاکستان. تو یہ ان کی سلامتی کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بڑا خطرہ ہے. تو انڈیا کے لیے اپنے لیے مشکلات انہوں نے اتنی کھڑی کر دی ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کافی مشکلات میں ہوں گے. اور اگر چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ تعلق مزید آگے بڑھتا ہے 1-2 سال، جو لگ رہا ہے کہ اب ایسے ہی جائے گا، پالیسی میں شفٹ آیا ہے اور وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوا ہے، اور پاکستان اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ پاکستان کا ایک بچھڑا ہوا بھائی ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے پاکستان کندھا اگر نیچے بھی لے کے جاتا ہے تو پاکستان کو لے کے جانا پڑے گا. پاکستان نے جو جنگ میں کیا وہ بنگلہ دیش بھی اب چائنا سے مانگ رہا ہے، اور چائنا کو یہی بتا رہا ہے کہ J-10C اور PL-15 میزائل جو ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. اب ان کی بھی بات بن رہی ہے، اور پاکستان سے JF-17 بلاک 3 کی بات بھی چل رہی ہے، اور پاکستان ان کی افواج کو تربیت بھی دے رہا ہے، چائنا بھی دے رہا ہے اور پاکستان بھی دے رہا ہے. تو جب ان کا آپس میں بھی اتحاد ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑی مشکل کھڑی ہوگی، کیونکہ چائنا نے بنگلہ دیش کے لیے مفت ویزے اور دفاعی ساز و سامان جو ہے اس کی تربیت کا، فوجیوں کی تربیت کے لیے بھی آپشن دیا جو انہوں نے قبول کر لیا ہے. اس طرح پاکستان بھی ان کی فضائیہ کو ٹرین کرے گا. تو یہ آگے جا کے اگر J-10C وہ لے لیتے ہیں اور PL-15 لے لیتے ہیں تو پھر انڈیا مکمل طور پہ گھر جائے گا. اگر انڈیا 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ Su-57 یا F-35 بھی لے لے، پھر بھی ان کا جو ہے بڑا مشکل ہوگا سروائیو کرنا، کیونکہ ایک طرف سے بنگلہ دیش، چائنا اور پاکستان، تو بڑی مشکلات جو ہے وہ انڈیا کو فیس کرنی ہوں گی آگے جا کے. پاکستان کا اپر ہینڈ ہے، فضائیہ میں پاکستان نے شو کیا ہے کہ وہ اپنے سے 5 گنا بڑے دیش پہ جو ہے وہ حاوی ہے. ناظرین، دوسری جو ساتھ اہم خبر ہے کہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. جنوبی وزیرستان میں 6 بجے تک کرفیو ہوگا شام، اور شمالی وزیرستان میں 7 بجے شام تک جو ہے وہ کرفیو ہوگا. اب لوگوں کو وہاں پہ مشکلات بھی آ رہی ہیں، گھروں سے لوگ نہیں نکل رہے اور اپنے گھروں میں موجود ہیں. اوپر سے آپریشن کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایک تو انہوں نے بیچاروں نے 10 سال پہلے ضرب عضب آپریشن بھگتا ہے، اپنے گھروں سے وہ نکل گئے تھے، تیار فصلیں انہوں نے چھوڑی تھی، مگر یہاں پہ چونکہ دہشت گردی عناصر زیادہ ہیں اور ماضی میں پاکستان کے گڈ اور بیڈ طالبان رہے ہیں، اس لیے وہاں کے عوام جو ہے وہ بھی شک میں ہے، اور وہ جو ہیں اداروں کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں اور آپریشن کے خلاف جو ہے وہ نکل آئے ہیں. دھرنے بھی انہوں نے دیے ہیں اور کسی بھی حال میں وہ آپریشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں جو شدت پسند ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن کرنا ہوگا تاکہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے. مگر عوام آپریشن کے لیے، قبائلی علاقے جو ہیں وہ آپریشن کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. جیسے میں نے کہہ دیا کہ ماضی میں انہوں نے بھگتا ہے. 10 سال پہلے آپ 1.5-2 سال کو ان کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کو کیمپوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس طرح کی کمپنسیشن ان کو نہیں دیتے. ان کا جانی نقصان ہوتا ہے، ان کا مالی نقصان ہوتا ہے، ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی دکانیں تباہ ہو جاتی ہیں. 1-1.5 سال جب آپ پوری آبادی کی، لاکھوں آبادی کو گھر سے نکال کے کیمپوں میں ڈالیں گے ناظرین، تو ان کی ایجوکیشن، بچوں کی ایجوکیشن پہ اثر پڑے گا، کاروبار پہ آپ کا اثر پڑتا ہے، پھر تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ بھگتا ہوا ہے، اور شمالی وزیرستان کے لوگ جو ہیں ان کو ریاست اپنے ساتھ بات چیت کر کے ذریعے بٹھانا پڑے گا، ان سے بات کرنی پڑے گی. اب جنوبی اضلاع میں ٹانک، بنو، لکی مروت، ڈی خان، کرک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ،
یہ شمالی و جنوبی اضلاع ایک سائڈ پہ اور پھر باجوڑ تک جنوبی اضلاع جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہیں. وہاں پہ انڈیجن افیئرس آپریشن روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کو کامیابیاں مل رہی ہیں. مگر ناظرین، شدت پسندی میں اس حد تک اضافہ ہو گیا ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ موجود ہیں. اور ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر گروپ اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ اپنا دباؤ عوام پہ بڑھا رہی ہے، اور جو حساس ادارے ہو گئے، انٹیلیجنس کے ادارے ہو گئے، سیکیورٹی ادارے ہو گئے، ان کے ساتھ جو لوکل لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تعلقات تھوڑے بہت بھی استوار کرتے ہیں، ان کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، ان کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. تو بڑے مسائل عام لوگوں کے لیے دونوں اطراف سے پیش آ رہی ہے. ایک تو وہ فوجی آپریشن کے خلاف ہیں، اوپر سے وہاں پہ شدت پسند موجود ہیں اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں جن میں عام لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. تھانوں پہ کوڈ کاپٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں سے حملے ہو رہے ہیں. جدید اسلحہ ڈرونز جو ہیں وہ طالبان کے ہاتھ میں آ گئے ہیں. تو بڑا خطرہ ہے. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سیکیورٹی فورسز کو بھی آگے بڑھ کے اس کا ایک راستہ نکالنا پڑے گا. اب آپریشن کی طرف سیکیورٹی فورسز جا رہی ہے، مگر وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ آپریشن کے سخت خلاف ہیں. اب ایک ماحول بنانا پڑے گا، ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا. بغیر اعتماد کے آپ وہاں پہ آپریشن نہیں کر سکتے. کل ناظرین اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.